اللہ جی فرمایا شک نہ کریا جی جیڑا ایمان دا انکار کر چھڑے اللہ سائیں او دیاں نمازاں نو اگ لا دے گا، اللہ سائیں او دے روزیاں نو اگ لا دے گا، اللہ سائیں او دیاں زکاتاں نو اگ لا دے گا، اللہ سائیں او دی عبادات نو اگ لا دے گا۔ اللہ بادشاہ سمجھانا کی چاہنا ہے، فرمایا ایمان دا انکار کر جائے تو عبادتاں کم نہیں ہوندیاں۔ اچھا بھائی نہیں مجھے نہیں مزہ آیا، دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، آپ میرے سامنے بولتے نہیں ہیں، چپ بیٹھے ہیں۔ میں سورہ نحل پڑھ رہا ہوں، 16 نمبر سورہ ہے، اور میں 97 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ رب جی فرمایا تواڈے وچوں کسے بندے دا دل کردا ہے میں اونوں پاکیزہ زندگی دے چھڈاں؟ نہیں میں پھر پڑھنا پیا۔ رب جی فرمایا تواڈا دل کردا ہے میں تانوں پاک زندگی دے دیاں؟ اے جڑے بندے سوچ رہے ہیں نا اتھے ٹیوبل تے نہا کے پاک ہو جائیں گے، یاد رکھیا جی ٹیوبل نہیں پاک کر سکتا جنی دیر وَيُزَكِّيهِمْ مدینیوں پاکی نہ مل جائے۔ اور صبح 9 بجے ٹیوبل اچ کتا لے کے وڑ جاؤ، رات دے 2 بجے کڈو پاک ہو جائے گا؟ تو پھر من جاؤ نا ٹیوبل نہیں پاک کر سکتا۔ اگر ٹیوبل پاک کر سکتا ہوئے تو کتا صبح 9 بجے لے کے وڑے ہو رات دے 2 بجے تک پاک ہو جائے، وہ جنہ گلا ہو جاسی انہ چوکھا پلید ہو جاسی نا۔ اللہ جی پھر فرمایا پھر کسے دا دل کردہ ہے میں تونوں پاکیزہ زندگی دے چھڑنا؟ مالک کردہ تے ہے، فرمایا پھر تسی ایمان لے آؤ میں پاکیزہ زندگی دے چھڑا۔ اچھا پردے چ میریاں دھیاں بیٹھیاں قرآن سندیاں نے پہیاں تے جیڑی میں آیت پڑھی ہے نا اللہ سائیں نے اے دے وچ مرداں تے عورتاں نو کٹھا بلایا ہے، کٹھا بلا کے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے کوئی عورت ہے یا مرد ہے بہرحال پاک ہو یہ جدے کل ایمان دی دولت موجود ہے۔ اچھا بھائی جڑے بندے چپ بیٹھے ہو میں اعلان پہ کرنا تسی جنے بندے ہو نا سارے ہی پاک ہو۔ جڑا اپنے آپ نو پاک سمجھدا ہے انہوں بولنا تے چاہیے دا سی۔ بھائی میں پھر عرض پہ کرنا تساں جنے بندے بیٹھے ہو نا سارے ہی پاک ہو۔ اچھا بھئی اسی بھی پاک ہاں تے تسی بھی پاک ہو۔ سن 2021 دی آج دی ڈیٹ تے اتے تساں سارے دل تے لکھ لو اساں جننے مرضی نہ لائے کا نا ہے پاکیاں۔ ٹھنڈا بولے ہو یار۔ اچھا قبلہ رخ کدھر ہے؟ ایتھے وے نا، ایتھے وے نا، اے قبلہ ہے۔ ان سارے بندے میرے لکھے ذرا اے قبلہ تے ایتھے مدینہ ہے۔ میں مدینے والمو کر کے نبی سائیں اساں پاک تواڈے تے ایمان لے آ کے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار۔ نبی سائیں اساں پاک تواڈے تے ایمان لے آ کے۔ ہن تساں گھر جا کے چاٹی دی لسی نو مٹھا کر کے نہ تے ٹھنڈی کر کے پی کے ٹھنڈے دماغ نال سوچنا جس سائیں تے ایمان لے آ کے ساڈے ورگے پاک ہو جانو آپ کنا کو پاک ہے؟ ٹھنڈا بولے ہو یار۔ نہیں میں پڑھ دیتا آج قرآن سے محمد کی پاکیزگی، لیکن میں سمجھ گیا ہوں آپ نہیں سننا چاہتے، چھوڑو یار۔ نہیں مزہ آیا، میں قبرستان میں پڑھ ہی نہیں سکتا بھائی۔ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں اللہ جی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء سامنے آ رہی ہے، 4واں سورہ ہے اور 124 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ چپ بیٹھے ہو یار۔ اے تساں تل ویکھیا؟ تل تے کیا ہے؟ اے قرآن وچ لفظ تل آ گیا ہے۔ اے نقیر دا من ہے تل۔ رب فرماندا ہے جنت دے چھڈاں گا تل دے برابر بھی زیادتی نہیں ہوے گی اگر ایمان لے آؤ تو۔ آئے بولو جسے سمجھ آئی ہے، جس دے پلے ایمان آ جائے اس نال تل دے برابر بھی زیادتی نہیں ہوے گی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جنوں
جنی آ گئی ہونا سبحان اللہ آکھو 40واں سورہ ہے اور 40ویں آیت ہے ٹھنڈا بول دیو بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن عمل صالحا من ذکر او انثى فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب رب فرماندا کائنات نو گن کے دیاں گا مومن نو حساب ہی نہیں لواں گا بے حساب رزق دیاں گا جنت جدے کول ایمان آ جائے گا نہیں سمجھ آ رہی ہے جسے جتنی آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو انبیاء 21واں سورہ ہے اور 94 نمبر آیت ہے مالک فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وان له كاتبون جس بندے دے پلے ایمان آ جائے رب سائیں او دے چھوٹے تو چھوٹے عمل نو ضائع نہیں ہون دے گا لکھیا جائے گا بھائی بات ہے ایمان کی بات کس کی ہے اچھا بھائی گزارش یہ ہے آپ کو پتا ہے کہ ایمان کا معنی کیا ہے بیٹ مولانا آپ اٹھ کے کھڑے ہوں گے ذرا تھوڑی دیر کے لیے قرآن لے لیں میں پھر آپ سے لے لیتا ہوں بھائی گزارش یہ ہے کہ ایمان کا معنی کیا ہے شو بیٹھے ہو یار الف میم اور نون سے یہ نکلنے والا جو لفظ ہے ایمان جس کا روٹ ورڈ الف میم اور نون ہے علامہ راغب اصفہانی سے لے کر مرتضی زبیدی تک میری ذمہ داری ہے اگر کسی عالم نے اسے غلط کیا تو میں ساری عمر منبر پر بیٹھنا چھوڑ دوں گا کیونکہ اس پر میں نلائق کتاب لکھ چکا ہوں ٹھنڈا بولے ہو یار یہ جو لفظ ایمان ہے اس کا معنی کیا ہے کہتے ہیں طمانینۃ النفس نفس کو مطمئن کرنے والی طاقت اب یہاں پھر قرآن پڑھنا پڑے گا قرآن میں ہے نفس امارہ نفس لوامہ نفس ملہمہ پھر ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی چپ بیٹھے ہو یار یہ منزل ولایت ہے ولایت اللہ جی فرماتے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے جو طاقت بندے کو نفس امارہ سے مطمئنہ کرے اسے ایمان کہتے ہیں نہیں مینوں نہیں لگتا تو انو اگے دے نہیں ٹھنڈا ہو گیا یار نہیں جیتے رہے جیتے رہے جیتے رہے اللہ سلامتیاں عطا فرمائے اچھا بھائی لفظ ایمان کا معنی یقین بھائی عام فہم معنی کر دیا میں نے یقین ایمان کا معنی کیا ہے سارے بندے بولو جنہیں یقین آکھیا اللہ دی قسمیں 40 گناہ معاف ہو جان گے 40 درجے بلند ہو جان گے 40 نیکیاں لب جان گیاں اے اجے بھی قرآن دا ہی لفظ ہے بھائی ایمان دا کی معنی ہے یقین یقین کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ اپنے رب کی عبادت کر عبادت کر عبادت کر عبادت کر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما سارا دن ساری رات ساری زندگی عبادت کر حتی یاتیک الیقین یہاں تک کہ تجھے موت کی منزل پر ہچکی کے اوپر جا کے ایک مقام ملے گا جسے یقین کہتے ہیں اچھا مالک پھر فرمایا ساری زندگی عبادت کرن تو بعد بندہ جس منزل پہ بیٹھتا ہے نا ایمان آ جائے تو پلک جھپکنے سے پہلے وہ مقام نصیب ہوتا ہے اینو حضرت سلطان بہو آکھیا سی غوث کو تب سب ارے اریرے عاشق جان اگیرے ہو جس منزل تے عشق پچاوے غوث نہ پاون پھیرے ہو ٹھنڈا بولے ہو یار اچھا میں اگر اس طرح پڑھوں گا نا تو شام پڑ جائے گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایمان ہے ایمان یہ کس جگہ پر ہوتا ہے اس کا مرکز کون سی جگہ ہے
بھائی میں سورہ حجرات پڑھ رہا ہوں، 49 نمبر سورہ ہے، میں 14 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 15 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ جی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا، محمد جی چکوں کچھ جی آئے نے تانوں ملن تے او پیاندے نے اسی مومنا نہیں یار انج میرے نال نہ کرو، میں پردیسی آدمی ہاں، میں مردیاں چ نہیں پڑھ سکتا، میرے سامنے بندے قرآن سن کے تڑپ کے سبحان اللہ آندے نے۔ اچھا بھائی دوبارہ بابا جی ایک باری دوبارہ جی کوشش کر لیں۔ قالت الاعراب آمنا، محمد جی چکو کچھ جی آئے نے تے او آ کے آندے نے اساں مومنا، قل لم تؤمنو، محمد جی تساں انہاں بندیاں نال ملو تے انہاں نو فرماؤ کہ اللہ پہ فرماندا ہے تسی مومن نہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، اجے تساں اسلام قبول کیتا ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، او جیڑا ایمان ہے نا او اجے تواڈے دل وچ نہیں آیا۔ اے دا مطلب ہے ہون سمجھ آئیے ایمان ایتھے ہوندا ہے، نہیں چاسا یارا تو حضرت اللہ آپ کو عزتیں دے، برکتیں دے۔ ڈیفینیٹلی آپ کا ایک مدرسہ ہوگا، ایک رہائش ہوگی۔ آپ رہائش میں ہیں تو کوئی بندے ڈیرے پر آ جائے مدرسے میں تو آپ کو طالب علم یا بیٹا آ کے کہے گا بابا باہر آئیں، آپ کو کچھ بندے ملنے آئیں۔ حضرت ہم فقیر لوگ ہیں، مولا علی کی اولاد ہیں، ہمارا چھوٹا سا ڈیرا ہوتا ہے اور گھر ہوتا ہے۔ اگر ہم گھر میں ہوں نا تو کوئی ڈیرے پہ آ جائے نا تو مرید رکھے ہیں جو آ کے کہتے ہیں شاہ جی آپ کو کچھ بندے ملنے آئے ہیں۔ حضرت میں حسین کے نانا کی عظمت کیا بیان کروں، جس کے ڈیرے پہ بندے ملنے آئے جبریل آ کے کہتا ہے شاہی بندے آئے، اسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار۔ جن کے نہیں مولانا میں نہیں ایسے نعرے سنتا جیسے یہ لگا رہے ہیں، آپ دوبارہ نعرہ لگائیں میں دیکھوں۔ جن کے ڈیرے کی ریسپشن پر ملائکہ کا استاد بیٹھا ہو انہیں محمد کہتے ہیں۔ جیتے رہو جسے سمجھ آ گئی ہے۔ اچھا بھائی دیکھو میں سورہ حجرات پڑھ رہا ہوں، 49 نمبر سورہ پڑھ رہا ہوں اور مجھے 7ویں آیت یاد آ گئی ہے، 8ویں آیت یاد آ گئی ہے، میں پھر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ جی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان کا شیدائی پایا نا تو ان کے دلوں کو ایمان کی زینت بنا ڈالا۔ پتہ چلا ایمان کا تعلق دل سے ہے، نہیں بولے سارے، ایمان کا تعلق اسی بولو، ایمان کا تعلق نہیں، میں ابھی نہیں سمجھا سکا، میں سورہ مجادلہ لے رہا ہوں، 58 نمبر سورہ ہے، میں 22 نمبر آیت لے رہا ہوں، آخری آیت ہے۔ میں عرض کروں یہ آیت بڑی ہے، ذرا ساری آیت باقاعدہ تقریر مانگ رہی ہے، لیکن میں ضمن میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے رہا ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ فرماتا ہے محمد جی ان کے دلوں پر ایمان ہم نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے لکھا۔ اور ہونتے تو سوئے ایمان کتنے ہوندا ہے، نہیں بولے سارے، اور ایمان کتنے ہوندا ہے؟ اچھا ایمان تو دل میں ہو گیا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تم نے اسلام قبول کیا، ایمان دل تک نہیں آیا، یہ اسلام کہاں آیا؟ سبحان اللہ۔ سارے مسلمان ہو، مسلمان ہو، دسو اسلام کتنے ہوندا ہے؟ چپ بھئی اسلام کہاں ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، رب فرماتا ہے جب میں کسی کا سینہ کشادہ کروں نا تو سینے میں اسلام آتا ہے، دل میں ایمان آتا ہے۔ ایمان کتنے ہوندا ہے؟ اور بولو دل میں،
اسلام کہاں آتا ہے؟ صدر میں، سینے میں. ہن میرے وال سارے بندے ویکھیا جی الذی یوسوسو فی صدور الناس، او جڑا شیطان ہے نا ابلیس، او سینے والے نو قابو کر لیندا ہے. بندہ دل والا ہو جائے تے او دے ہتھے بھی نہیں آوندا. نہیں یار دیکھیں. اچھا میری گل سنو، میں سمجھ گیا، میں اپنی نالائکی دا اعتراف کرنا، میں کھپ گیا، لیکن میں تواڈے پلے کچھ نہیں پا سکیا. تواڈے کو بندہ ایسا ہوئے جنہوں نماز جنازہ ہوندی ہو، ہاتھ کھڑا کرو. اچھا مولانا آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کی شان میں بے ادبی ہے، میں ہاتھ سے اٹھ کے پہلے ایڈوانس میں معافی مانگ لیتا ہوں. آپ ہمیں جنازے کی دعا سنا دیں. اللہم اغفر لحینا. رک جائیے. اللہ بادشاہ ہمارے زندوں کو بخش دے. ابھی نہیں. اللہ بادشاہ ہمارے زندوں کو بخش دے. ابھی نہیں قبلہ. پھر سے پڑھیں. اللہ بادشاہ ہمارے زندوں کو بخش دے. ابھی نہیں. پھر پڑھیں. جب تک یہ چوپے پڑھتے رہے شام پڑ جائے گی. اللہ بادشاہ ہمارے زندوں کو بخش دے. چلو اب آگے پڑھیں. اللہ ہمارے جو دنیا چھوڑ گئے ان کو بخش دے. جی آگے پڑھیں. اللہ بادشاہ جو جنازے میں آ گئے سب کو بخش دے. جی اللہ بادشاہ جو گھر لنگر کی تیاری کر رہے ہیں جنازے میں نہیں آئے انہیں وہیں بخش دے. اچھا پھر جی اللہ بادشاہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بھی موت پہ آئے ہیں سارے بخش دے. اچھا جی اللہ بادشاہ جو ہماری چٹی داڑیوں والے وڈیرے ہیں سارے بخش دے. اچھا جی اللہ بادشاہ ہمارے سارے مرد بخش دے. اللہ بادشاہ وہ جو گھر رو رہی ہیں نا پردے میں ان ساریوں کو بخش دے. اچھا جی اللہ جب تک زندہ رکھے نا تو ہمیں. آگے ہاں ٹھیک ہے آگے. اللہ اسلام پہ زندہ رکھنا. آگے نہیں پڑھنا مجمع اس قابل نہیں ہے آگے پڑھا جائے. یہ جب تک نہیں بولیں گے اگلا جملہ نہیں پڑھاؤں گا. پھر سنیں دوبارہ. اللہ من احییتہ اللہ بادشاہ جب تک زندہ رکھے نا اسلام پہ زندہ رکھنا. ومن توفیتہ یا اللہ جب موت آئے نا مرنے نہ دینا جب تک دل میں ایمان نہ آ جائے. جیو نا جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ تو کہو. سنی ہو شیعہ ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو تم نے مانگا کیا ہے؟ جنازہ سامنے ہے اپنا ایمان مانگ رہے ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایمان ہوتا کیا ہے؟ یہاں سے خطاب شروع ہوگا اگر سننا چاہتے ہو. زمین اس لیول پر آ گئی ہے کہ تقریر شروع کر لی جائے. زمین پہ ہل چل چکا ہے اب دانا رکھنے کا وقت آ گیا ہے. مر بھی جاؤں تو فصل پیچھے بھی اگتی رہے گی. سبحان اللہ اونچی آواز سے کہو گا. اچھا بھائی میں شہری ماحول دا بندہ ہاں مینوں کھیتی باڑی دا کوئی تجربہ نہیں. ایک مسئلے چ میں پھسیا کھڑا ذرا میری مدد چا کرو. ایتھے ایک کلا زمین میں لے لواں کسے کولوں ٹھیکے تے او دے اندر بے بہا جڑی بوٹیاں گند بلا مختلف گھا اگیا کھڑا ہے تے میں او دے اُتے ہی کنک چھوڑ دیاں تے اگ جا سی. پھر کی کرا پہلے او دی صفائی چاہیے. پہلے او دی یہ مطلب ہے پہلے اے دی صفائی کر تاکہ ایمان دا بوٹا اگ پوے. آئے آئے زمین تے لب لئیے نا اور زمین تے لب گئی ہے نا جتھے ایمان دا بوٹا لانا ہے. شور کوٹ تے ٹبے تے بیٹھے سلطان نے آکھیا سی علی فلا چمبے دی بوٹی ایتھے مرشد لائی ہوں.
انہاں کیا مرشد ہی ہوئے جڑا مرید دی ایتھے بوٹی لا لوے نفی اس بات دا پانی ملیا نفی کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اس بات ہے نا ہے نا ہے نا ہے نا لا الہ کوئی نہیں الا اللہ اللہ ہے نا اللہ ہے نا اللہ ہے نا نفی اس بات دفانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں اندر بوٹی مشک مچایا پھر بندہ خادم رضوی بنائی ہوں جسے سمجھ آئیے چپکے سے بیٹھا ہوا ہے چھڑو ایمان آ جائے گا شرک کڑ چھڑو ایمان اللہ بادشاہ کوئی سپرے کوئی ہے شرک دے اتے پھیر نالا رب جی سورہ بکر دے اندر 165 نمبر آیت دے اندر شرک دے اتے پھیرن والا سپرے پہ دیندے نے تسی آکھو تے میں پڑھ لا آیت لمبی ہے میں وعدہ کرنا زندہ رہا اس آیت تے خطاب کروں گا صبح سبق سناواں گا ہن میں صرف ضمنی طور تے پڑھنا پیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذین آمنوا اشد حبا للہ والذین آمنوا اشد حبا للہ رب فرماندا جس دل دے اوتے اللہ دی شدید محبت دا سپرے کرو شرک مک جاندا ہے ایمان آ جاندا ہے ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھ قبلہ حضرت امام حسین دے پوترے بیٹھے نے تے ایک بندہ کول کھلو کہندا ہے میں نہیں اونوں مندا جڑا مینوں نظر نہ آوے اونوں نہیں میں مندا جڑا مینوں نظر نہ آوے میں نہیں انہوں ماندا جڑا مینوں نظر نہ آوے میں نہیں انہوں ماندا جڑا مینوں نظر آپ نے مرید نو اشارہ کیتا ہے منہ تے تھپڑ مار انہیں رکھ کے چنڈ ماری ہوندا شاہ جی مینوں درد ہوندی ہے فرمایا مینوں نہیں نظر آندی تینوں درد کتھے ہوئی ہے اور سکھے جی لگی مینوں تے پھر نظر بھی تے مینوں ہی آونی ہے نا فرمایا تو بھی من جا لگی والے نو نظر آندا ہو بھائی جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہو ہاں جی جہاں شرک ختم ہو جائے ایمان آ جاتا ہے اگلی ایک بوٹی اگی ہے جدا نام کفر ہے بھئی یا بندہ کافر ہے یا مومن ہے کفر دی بوٹی تے سپرے چا کرو نا ایمان آ جائے ایتھے سپرے لکھے ہے تسی آکھو تے میں کڈ لاں نہیں لوڑ ولی نہیں ہونا ولی ہونا ہے جنہیں ولی ہونا ہے سبحان اللہ کھو سبحان اللہ کفر دی بوٹی تے سپرے کرنا اللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ محمد جی آپ کو یاد ہے نا آدم بنا کے میں نے فرشتوں سے کہا تھا ملائکہ آدم کو سجدہ کرو میں گزارش کروں آدم کا سجدہ شروع بھی ہوا تھا اور ختم ہو گیا تھا جس کا سجدہ شروع ہو کر ختم ہو جائے انہیں آدم کہتے ہیں جن کا درود شروع ہو بولو جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھے پھر سے کہنا چاہتا ہوں جن کا سجدہ شروع ہو اور ختم ہو جائے انہیں آدم کہتے ہیں جن کا درود شروع ہو کبھی ختم نہ ہو انہیں خاتم کہتے ہیں سمجھ آ رہی ہے جسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ تو کہو حضرت مفتی صاحب سورہ سعد میں اللہ جی فرماتے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون سارے فرشتے آ جاؤ سارے آ جاؤ آدم ہے سارے آ جاؤ ملائکہ اپنے مقام میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں جنہیں نبی اپنا وزیر کہہ دے کہ چھوٹے بھی آ جاؤ بڑے بھی آ جاؤ آدم کا سجدہ ہے واہ محمد میں تیری نالین پہ صدقے جاؤں 70,000 فرشتہ معراج کی رات مصطفیٰ کی حویلی میں بھیج کر رب کہنے لگا سارے پرا ہو جاؤ صرف استاد آگے بڑھ آگے پتا چلے آدم نہیں مصطفیٰ نیند کر رہے ہیں جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ تو کہو کفر کی بوٹی پر سپرے پھیرنے کے لیے آگے چلنا پڑے گا
آدم کا سجدہ اللہ کی مرضی سے شروع ہوا تھا اور اللہ کی مرضی پر ختم ہوا تھا. معراج کی رات مصطفیٰ کے قدموں پر جبرائیل کا سر اللہ کی مرضی سے آیا تھا. فرمایا اٹھانا نہ جب تک یار کی اپنی آنکھ نہ کھل جائے. اچھا بھائی سبھی نے سجدہ کر لیا پھر الا ابلیس شیطان تھا کہ اکڑ کے کھڑا ہے. کالا میں سورہ آراف پڑھ رہا ہوں 7واں سورہ 11 نمبر آیت ہے. کالا ما منع کا اللہ تسجد اذ امرتک اوے جدوں میں جو تینوں آکھیا سجدہ کر تینوں کس ڈکے. کالا انا خیر منہ میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. زمین والوی تیلی کر کے بالا آگ اتانو جان دیے. وخلقتہ من طین اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. سب تے جا کے اتانو چھٹی یہ تھلے نو ہوں دیے. اس کی فطرت میں پستی ہے میری فطرت بلند ہے. میں بلند فطرت پست کو سجدہ کروں تو کیسے کروں. اللہ فرمایا ذلیل یہ انکا رجیم مردود یہ انکا من الصاغرین ذلیل یہ فخر تو ہوں دفعی ہو جا. اللہ بادشاہ میں میری گل سنو او گالتے سنو. آدم مٹی نال نہیں بنے بول دے نہیں اے اگ نال نہیں بنیا بولتے چھڈو. اے سچ پہ بول دے اللہ پہندہ بڑا لانتی ہے تم. ربا کسے سچے تے بھی لانت کدی پائی ہے. اللہ فرمایا ایسے سچے تے لانت ہے جڑا نبی دی شان گھٹ کر لی سچ بول رہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. جڑا نبی دی شان ماشاءاللہ نہیں مولانا آپ کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں گے. کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں میں آپ کے نعرے کے جواب پر فیصلہ کروں گا آگے پڑھنے کے نہیں. فخرج دفع ہو جا. اچھا بھائی رکو میں شارٹ کر لوں. کانا من الکافرین اور لانتیا تو کافر ہو گئے. اور ایمان تیرے ہتھوں چھٹ گیا ہے اور تو کافر ہو گئے. اللہ میں تینوں اللہ ماننا فرمایا تو پھر بھی کافر ہو گئے. اللہ میں تینوں رب ماننا فرمایا پھر بھی کافر ہو گئے. اللہ میں تیری نمازاں پڑھنا فرمایا پھر بھی کافر ہو گئے. اللہ میرا قصور کی ہے فرمایا تیرے اتھے کفر دی بوٹی آ گئی ہے. اللہ ایدہ سپرے کی سی فرمایا آدم دی عزتی ایدہ سپرے ہوئے. نہیں میں سمجھا سکا رک جاؤ. اللہ فرمایا نبی کی عزتی تو اس کا سپرے تھا. اور بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. آدم کی عزت کے سپرے کو ایمان ماننے والوں آدم ہاتھ باندھ کر مقتدی بن کر حسین کے نانا کے پیچھے کھڑا ہے. جس کے پیچھے کھڑے گا نہ اگر عزت احترام ایمان ہے تو مصطفیٰ کی عزت کتنا بڑا ایمان ہوگا. اللہ جی ہون مومن ہو گیا نبی سائن دی عزت کر لواں تے پھر تے مومنہ نا. فرمایا نا جے خطرناک بوٹیاں اگے نے. اجے اگے بڑیاں خطرناک بوٹیاں نے. محمد دی عزت پوری طرح بھی کر لویں تے اجے مومن نہیں ہو سکتا. اجے ایک بوٹی ہے جدا نام منافقت ہے. بھائی شرک کا علاج ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ کی شدید محبت شرک کا علاج ہے. کفر کی بوٹی کو ختم کرنا ہے تو محمد کی عزت. بولتے آؤ جسے سمجھ آ رہی ہے بات. یہی بات حضرت مفتی صاحب سمجھا رہے تھے. یہی بات سجن شاہ نے کی ہے. اب وہی سبق تو میں سنا رہا ہوں. بھائی بہت خطرناک بوٹی ہے جدا نام منافقت ہے. جنی دیر اس بوٹی تے سپرے نہ کیتا ایمان دا بوٹا ہونا کوئی نہیں. یہ فیصلہ ہے میرے سارے مجمع دا شاہ جی. پہلے زمین صاف کر لو پھر فصل اگ جائے گی. ٹھنڈا بول رہے ہو یار. قبلہ یہ منافقت بڑی خطرناک بوٹی ہے. لفظ نفق سے ہے.
اور عربی زبان میں لومڑی کے گھر کو نفق کہتے ہیں. اوے جاگ دیو پہ. دنیا دا ہر جانور گھر بناندا ہے تے اکو مقام دا اکو دروازہ بناندا ہے. نفق اس گھر نو آندے نے جڑے دو بوئے نے، ایک ادھر ایک ادھر. وہ ایتھے ہوندی ہے، انہوں ادھروں ایمرجنسی ہو جائے ادھر نکل جاندی ہے، ادھروں ایمرجنسی ہو جائے ادھر نکل جاندی ہے. ایمرجنسیاں ویکھ کے جڑا پالٹی بدل جائے انہوں منافق آندے. بولو جی سے سمجھ آئی ہے؟ چپ کیسے بیٹھے؟ پتہ چل رہا ہے؟ جسے جتنی سمجھ آئی اتنا سبحان اللہ تو کہو. اجازت دیو تے میں منافقت دی بوٹی دا سپرے پڑھنا شروع کراں. ہن مینوں میں کوئی گھنٹہ تے ہوئی گیا خطاب کر دیاں. ایک گھنٹہ یا میں قرآن پڑھے ہے یا لغت پڑھی ہے، لغت چویں قرآن ہی پڑھے ہے. ہوں دل پہ کردہ ایک حدیث نبی سائیں دی پڑھ جا. ویڈیو کیمرہ پہ چلتا ہے. حضرت مفتی ابن مفتی تشریف فرما ہے، حدیث نہ ہوئے، غلط ہوئے، حوالہ غلط ہوئے، ساری عمر باول پرانا چھڑ دیاں گا. لیکن اگر کوئی سنن تو بعد بھی آگ چھڑے اے ضعیف ہے، اے میں نہیں ماندا، انہوں اے وے انہوں او وے، بھئی اگر میں اس حدیث نو ہنے قرآن چو نہ پڑھا میں بھی مولا علی دا پتر نہیں. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. بندے کٹھے ہو کے نبی سائیں کو لا کے عرض پہ کر دینے، یا رسول اللہ نبی سائیں منافقت سائیں منافق دی کی پہچانے. نبی سائیں علی دا چہرہ ویکھیا. یا علی لا یحبک الا مومن. یا علی تیرے پیار دا نا ایمان ہے تے تیرے بغض دا نا منافقت ہے. بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. ادار نہ ہو جائے، ادار نہ ہو جائے. یہ قرآن ہے، سورہ عاشورہ ہے، 42واں سورہ ہے، 23 نمبر آیت ہے. آیت ادار ہو گئی. زندہ رہا تو وعدہ کرتا ہوں آیت پہ خطاب کروں گا. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. یا علی تیرے گھر دا نا پیار، تیرے گھر دی محبت دا نا ایمان ہے. رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، صبر کرو، سا لو. میری طرف دیکھو سارے. یا رسول اللہ علی کیوں؟ یا رسول اللہ علی کیوں؟ کوئی اور کیوں نہیں؟ نبی سائیں فرمایا جے میں علی سائیں دی جگہ تے کسے ہور نو رکھاں وہ میرا صحابی تو ہو سکتا ہے، خون تے نہیں نا. علی وہ بندہ ہے جڑا ایک وقت دے اندر میرا صحابی بھی یہ خون نہیں ہے. میں دسنا چاہنا محمد ایمان پورا نہیں ہوندا اگر صحابہ نو چھڑ جائیے. ایمان پورا نہیں ہوندا اگر خون رسول نو چھڑ جائیے. جسے سمجھ آئیے بولو. اچھا یا رسول اللہ پھر فرمایا تیجی ایک اور گل بھی ہے نا، علی جد الاولیاء بھی تے ہے نا. میں محمد دسنا چاہنا بندہ مومن ادو ہوئے گا جدو فرید فرید کرے گا. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہو یار. اوے بیلیو بات سنو، یہ صحابہ کی محبت ہماری شرارت نہیں، عبادت ہے. آل نبی کا پیار ہمارا ایمان ہے. اللہ والوں کی تعظیم و تکریم اور محبت ولیوں سے تعلق رکھنا یہ ہمارا تصوف یا طریقت کا کوئی ہیر پھیر نہیں، اللہ کی قسم ایمان ہے. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ. جاؤ، میں 30 تاریخ کو جا رہا ہوں، ابھی 30 کو جا رہا ہوں، کوٹ مٹھن جا رہا ہوں. جاؤ کوٹ مٹھن جاؤ. سرزمین کوٹ مٹھن ریت کے ٹبے پہ بیٹھا ہوا خواجہ غلام فرید اپنے بڑے بھائی اپنے مرشد کو دیکھ کے کہہ رہا ہے
میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو تے ایمان بھی۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، ایمان بھی تو، پیر نہیں ہے میرا، میرا ایمان ہے۔ ٹھنڈا بولے ہو، چھڑ دیو پیری مریدی جے نہیں سمجھ آؤندی، اور جے نہیں سمجھ آؤندی چھڑ دیو، جے سمجھ دیو ساڈے واسطہ روگ نہیں پرا وہ میرا ایمان ہے۔ صحابہ نہیں میرا ایمان ہے، آل محمد نہیں میرا ایمان ہے، محمد نہیں میرا ایمان ہے۔ جسے سمجھ آئی اونچی سبحان اللہ کو، نعرہ تکبیر، یہ ایمان ہے، ایمان۔ نعرہ رسالت، یہ ایمان ہے، ایمان۔ نعرہ تحقیق، یہ ایمان ہے۔ بھائی نعرہ پنجتنی سوا لکھ نعرہ حیدری، یہ ایمان ہے، ایمان۔ اللہ محمد شاہ یا راجی خواجہ قطب فرید، یہ ایمان ہے۔ جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ میرا پیر میرا ایمان، میرا پیر میرا ایمان، میرا پیر میرا ایمان۔ قبلہ جس بندے یہ گل نہیں منی انہوں آکھو ان نکاح نصف الایمان، تیری گھر والی ادھا ایمان ہے۔ بولو جی سے سمجھ آ رہی ہے؟ واہ، غال کو ایمان من ہے، فرید کو کیوں نہیں مانتا؟ خدا دا واسطہ جی، رب دی توحید نہ چھڈیا جے، محمد دی عزت نہ چھڈیا جے، آل نبی دا پلہ نہ چھڈیا جے، اصحاب رسول نہ دغا نہ کریا جے، اللہ والیاں نو کنڈ نہ کریا جے۔ مسئلہ ایمان دا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ حضرت آپ کو سمجھا رہے تھے، میں نے حضرت کا وہی سبق جو ہے آپ کو دوبارہ روین کر دیا ہے۔ اب میں تقریر آپ کے ساتھ پھر کبھی آگے کروں گا۔ آج جو استادوں نے سبق پڑھایا ہے اسی پہ اکتفادہ کریں۔ داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے۔ وما علیہ